علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا۔ جناب صدر و احکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مسابقہ میں میری موضوع سخن ہے گالی گلوز ایک خطرناک گناہ ہے۔ سامعین اکرام، آج ہر چہر جانب گالی گلوز کا بازار گرم ہے۔ چھوٹا بڑے کو اور بڑا چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے تو بے غیرتی کی انتہا ہے کہ گالی دیتے وقت ماں بہن کو زیادہ تر نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گالیاں سننے والے بھی مسکراتے ہوئے ہنسی خوشی گالیاں قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میرے دوست نے ہی تو گالی دی ہے۔ گویا لوگوں کو گالیاں دینے اور سننے کی عادت سی ہو گئی ہے اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا گالی دینا یا مسلمان کو گالی دینا یہ دونوں فسق میں شامل ہے، اور فاسق آدمی کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بلا شبہ اللہ رب العالمین فاسق و فاجر آدمی سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا: فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل النار خمسہ، جہنمی 5 ہے، ان میں سے ایک الشنزر الفحش، گالیاں بکنے والا، فحش کہنے والا۔ سامعین اکرام، ان نصوص پر غور و فکر کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور گالی دینے والے کی بھی دنیا میں عزت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یسب الرسول ابا الرسول فیسب اباہ ویسب امہ، کہ جب کوئی آدمی کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو بدلے میں وہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا اپنے والدین کو گالی دینا ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس نے بھی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی ہے، ایک زبان کی اور دوسرے اپنے شرمگاہوں کی۔ سامعین اکرام، اگر سماج و معاشرہ میں کسی سے تو میں ہو جائے اور مخاطب گالی گلوز پر اتر آئے تو ایسی صورت میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثر اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا آغاز گالی ہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی شعر کو اردو نثر میں یوں کہا گیا ہے کہ گولی کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر گالی کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، سنان کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، زبان کا زخم مگر رہ گیا ہرا کا ہرا۔ سامعین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام نے زانی، چور، خائن، غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، مرزائی، حتیٰ کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔
ऐसे ही जानवरों और बेजान चीजें मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल वगैरह को भी अगर खराब हो जाए तो उसे भी गाली देने से रोक दिया है। और गुस्सा आ भी जाए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेने की ताकीद की है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें गाली देने से महफूज रखे और हर हाल में अपनी जुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।